दो चार दफा कोशिश की, मसले हल बहुत तकलीफ हुई, तो मैं इसका एक ही हल है भाई, देखो तकल्लुफ के साथ जिंदगी गुजारना ना तकलीफ ही होती है, मैं तकल्लुफ खत्म कर दो। मैं क्या करता था, अखबार लिया और जो गेट होता था ना, गेट उसके सामने बिछाया अमान साहब और सो गए, क्योंकि अगर तो ये प्लेन बोर्ड हुआ तो मेरी लाश पे से गुजर के जाना पड़ेगा। जाएंगे कैसे, वे कैसे जाएंगे, फिर बंदा लेटा होगा सामने। अच्छा होता क्या था कि वो आधा घंटा पौन घंटा पहले लोग आने शुरू हो जाते थे गेट पे, अब वो देखेंगे जी एक मौलवी साहब। अच्छा गोरे, अच्छी बात क्या है, एक तो हाथ नहीं लगाते और एकदम फौरन मुश्तिल भी नहीं होते, ये भी अमेरिकन में अच्छा है ना, सोचते रहते हैं, और कभी कोई इतना सोचते हैं कि बंदा मर जाता है। वो सोचते रहते हैं। दूसरा अमेरिका के अंदर ये है कि अगर किसी को इंजरी हो जाए रोड के ऊपर कुछ पे, तो आपको इजाजत भी नहीं हाथ लगाने की, सिर्फ पैरामेडिक्स ने आके हाथ लगाना है, क्योंकि अगर आपने हाथ लगाया और उसकी इंजरी हो गई, डॉक्टर हनी साहब, यानी उसकी स्पाइन को इंजरी कर दिया आपने, झटके से उठा लिया, तो आप पे केस हो जाएगा। तो पब्लिक इस चक्कर में कि हम पे केस ना हो, वो कहते हैं नहीं भाई पैरामेडिक्स खाने दो, तो हाथ भी नहीं लगाते और जो है ना कुछ छलांग भी नहीं लगाते। जब पाकिस्तान में एक दफा एक्सीडेंट हुआ बलूचिस्तान में, गाड़ी में एक पहाड़ से गिर गई, तो उन्होंने ये इंतजार नहीं किया कि जी पैरामेडिक्स आएंगे, वो पीछे बस आई थी, वो जो बलोच और पठान जो लोग थे वो भागते नीचे आए पूरा रेस लगाकर, और हमें खींचे गाड़ी से बाहर निकाला, और जनाब वो गाड़ी में धुआं उन्होंने इस तरह किया। तो वो मैं क्या करते हैं, खड़े आए सारे, यूं खड़ा हुआ देख रहे हैं आपस में खुसर फुसर, फिर हमें आँख खोलती थी, फिर उछलते थे, ओ ये ओके, मैं कहता हाँ आई एम फाइन, उठता था आराम से, वो मैं फोल्ड करता था, बगल में रखा, न्यूज़पेपर सब देख रहे होते थे ना ये क्या हो रहा है, फिर बात नहीं जाता, मुंह हाथ धो के आगे बैठा और प्लेन चला जाता था। आप अच्छे ऐसी बहुत सी कहानियां सुना सकता हूं, लेकिन क्या आप समझ आपको आ रही है कि मैं कितनी अजियत में था औकात के हवाले से। यानी मैंने घुटने से गाड़ी चलाना सीखी थी भाई, इसलिए कि वो हाथ थक जाते थे ना इतनी देर पकड़ पकड़ के, आप तेज गाड़ी चलाए ना तो आप यूं हाथ जोर से पकड़ते हैं तो हाथ जो थकते हैं, तो मैं घुटने चलाता था, और मैं लेन शिफ्ट करना, स्विच करना सारा। बल्कि मलेशिया में अपने बेगम को करके दिखाया था आपको, बोले जी हाँ। अच्छा उससे फायदा होता है कि हाथ में थकन नहीं होती, अब करूं क्या, हाथ खाली हो जाते, तो मैं कहता था बांगेदार पढ़ता था, बांगेदार। अच्छा बांगेदार फायदा ये होता है कि रटे होते हैं सारे नज़में, तो एक ग्लास पढ़ा तो पूरी नज़म शुरू हो गई, तो बांगेदार पढ़ते हुए चले जा रहे हैं, तो कितनी सारी बांगेदार की नज़में मुझे रट गई। अब हम घुटने से गाड़ी चला रहे हैं, बाथरूम नहा रहे हैं प्लेन में, और सो रहे हैं अखबारों पे। अब इन हालात के अंदर ये हदीस मिले, कहते हैं ना कि बच्चा बगल में ढंडोरा शहर में। मैंने कहा यार इतनी तकलीफ है, मैं बैठा हुआ हूं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बरकत सुबह के वक्त के अंदर है, और मैं सुबह पड़ा सो रहा हूं। इतना कभी ऐसा हुआ कि आपको अपने पे गुस्सा है? मुझे तो आता रहता कभी कभी। अच्छा किसी को आता भी नहीं अपने गुस्सा? यार तो बहुत नेक लोग हैं, हमें तो आता कभी कभी बहुत ज्यादा। तो मुझे इतना शदीद गम और गुस्सा था कि यार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही तो कहीं शीशा है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बरकत जो है सवेरे में है, और मैं सुबह पड़ा सो रहा हूं, तो मैंने अल्लाह के फजल से फैसला हो गया, खैर ऐसा कहना नहीं चाहिए, तो आपने ऐसा नहीं कहना क्योंकि हम कम उम्र थे, असाज़ा थे नहीं पास समझाते। मैंने उस दिन ये कहा कि अब मैं मर जाऊंगा लेकिन फजर बाद नहीं सोऊंगा, बस। मैं हाथ इसलिए हमारी शीशा है, शायद खैर साहब नाराज जाएंगे, एक दो ग्लास तोड़ चुका हूं, रोज टूट गया। तो मैंने कहा अब मैं मर जाऊंगा लेकिन फजर बाद नहीं सोऊंगा, बस। खैर ये आज़म करके हम घर आए, घर पहुंचे। अच्छा अब शादी भी नई नई हुई थी। अब अहलिया ने पूछा जी, तो मैंने कहा कि भाई आप आराम कीजिएगा, मैं तो नहीं सो रहा। तो मैंने कहा ठीक है, वो आराम करने चले गए, हम बैठ गए। अब क्या किया, हमने किताब उठा ली। अगर किताब पढ़नी शुरू की होगी तो आप बताएं क्या हो रहा होगा। एक बार आप एक्सपीरियंस लो यार यानी मतलब लोगों को पता है, मतलब बात नींद आ रही है ना।
تو میں نے اگر یہ میں نے نہیں کہا ہوتا کہ مر جاؤں گا نہیں سوؤں گا تو میں کیا کرتا پتہ ہے؟ میں یہ کہتا کہ آج میں سو جاتا ہوں، 15 منٹ کم کرتا رہوں گا اور انشاءاللہ موت تک کچھ ہو جائے گا. یہ جو دل کو کہتے ہیں دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے. ہم دلوں کو دلاسے دے دے کر زندگی میں گزارتے رہتے ہیں. یہ بھی گزار لیتا میں، لیکن اللہ کا فضل ہو گیا تھا کہ یہ کہہ دیا تھا میں کہا نہیں بھائی نہیں، اب تو کچھ ہو جائے. پھر میں کوشش کی، جب نہیں ہو سکا میں ایک طریقہ ہے، عدنان بھائی گھر سے نکل جاؤ، دیٹس دی اونلی وے. باہر نکلا، گاڑی لی. جب میں نے آپ کہا نا پہلے سے بڑا خوبصورت علاقہ تھا، میں گاڑی ڈرائیو کرنا شروع کی. 20-25 منٹ کے بعد میں خیال ہوا کہ کیا 9 بجے تک یہ کروں گا کیا؟ بہت دیر کیا کروں گا، اکیلے گاڑی ڈرائیو کرو کیا کروں. دیکھیں اس کمرے میں اکثر لوگوں کو اپنے کام سے بھی بہت پیار ہوتا ہے. تو میں تو آفس چلے جاتا ہوں یار. آفس چلا گیا، اب 5:15 بجے کوئی 5:20 پہ ہم آفس پہنچے. ہو کا عالم ہے. دیکھیں اکثر لوگ یہاں پروفیشنلز ہیں یا گھروں میں بھی جو خواتین ہیں بزی ہیں، تو بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کام پائل اپ کر رہا ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کام پائل اپ کرے؟ وہ بہت کم ایسے مٹھو ہوتے ہیں جنہوں کوئی کام پائل اپ نہیں ہوتا. اور ہماری کلاسز میں بھی اسکول میں بھی ہوتے تھے 1-2-3 ایسے جن کے بچے جن سارا اوور ٹائم پہ ہوتا تھا، پڑھائی اوور ٹائم پہ ہوتی تھی. ہاں بھائی یار تم نے ریوائز کر لیا؟ کیوں ریوائز کرو؟ وہ تو 3 دفعہ کر چکا ہوں. ہاں تو تم کیا کر، میں تو سوؤں گا. اچھا ہاں، اور وہ ریویژن تو 5 دفعہ کر چکا ہوں. یہ کوئی نومیریکل، ارے بھائی اچھا ٹھیک ہے جان چھوڑو یار. ایسے ہوتے تھے کچھ دن، لیکن کم ہوتے تھے ایسے. اکثر بیچارے جو ہے وہ کام پینڈنگ ہے، کوئی رات کو بھی پڑھنا ہے، کوئی ہوم ورک بھی رہتا ہے، گھر کے اندر وہ ٹوٹی جو ہے وہ لیک کر رہی ہے، سمجھے نا، اور وہ گیزر صحیح نہیں چل رہا، گرم تو گرم ہی چل رہا ہے، ٹھنڈا تو ٹھنڈا ہی چل رہا ہے، وہ فون کے اندر گڑ گڑ ہو رہا ہے، آفس کے اندر چیزیں رہتی ہیں، فلانا رہتا ہے. بچے کو 2 لگا رہے تھے، بڑے دن ہو گئے لگ نہیں پائے. تو گھروں کے اندر چیزیں پینڈنگ ہوتی ہیں، آفس میں چیزیں پینڈنگ ہوتی ہیں. تو ہماری بھی تھی. ابھی میں نے سوچا کہ یار میں نا پینڈنگ چیزوں پہ کام کروں. جاوید بھائی میں کام کرنا شروع کیا، کچھ ای میلز تھیں، فلانا تھا، یہ تھا. جب میں کام کرنا شروع کیا تو میں نے نوٹ کیا کہ ایک تو کوئی فون نہیں آ رہا، سمجھے، اور کوئی آفس میں ڈسٹرب نہیں کر رہا، اور سب سے ایک اور مزے کی بات، گھر سے فون نہیں آ رہا. کہ نئی شادی میں کیا ہوتا ہے پتہ ہے نا، آپ سب کا ایکسپیرینس ہے. میری تو مت دیکھیں ہنس کے، آپ کو پتہ ہے میں کیا کہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ کو یاد نہیں آ رہی تھی؟ ہم آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ آ رہی تھی تو آپ نے فون کیوں نہیں کیا؟ نہیں آ رہی تھی تو کیوں نہیں آ رہی تھی؟ جو لوگ ایکسپیرینس تھے مولانا صاحب کی طرح، جاوید صاحب، ان کو پتہ ہے کہ کیا پولیٹیکل آنسر ہوتا ہے. لیکن وہ جو کم ایکسپیرینس لوگ ہیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں. تو گھر سے فون نہیں آ رہا. 1 گھنٹہ گزرا، 6 بجے تقریباً 45 منٹ، پھر 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے. مجھے ایسا محسوس ہوا کہ چند دنوں کا کام ہو چکا ہے. چند دنوں کا. ابھی 9 ہی بجے. اور کیا چیز شروع ہوئی؟ ندامت، ریگریٹ، پشیمانی. اور پشیمانی جو ہوتی ہے نا یہ بڑی ویلیبل چیز ہوتی ہے، وہ قیمتی چیز ہوتی ہے. اس لیے پشیمانی جو ہوتی ہے نا وہ جو آگ ہوتی ہے نا اس پہ ہائی آکٹین فیول ہوتی ہے. پشیمانی آپ کی آگ کو نہ بھڑکا دے گی. مجھے وہ سارے زندگی کے دن، سال، مہینے دماغ میں گھومنے لگے جو ہم نے فجر کے بعد سو کے برباد کیے تھے. وہ افسوس ہونا شروع ہو گیا کہ کاش یہ پہلے مل جاتی بات. اسی ینگ لڑکوں کو دیکھ رہا ہوں نا، بڑی حسرت ہو رہی ہے. ہائے تم لوگ تو کتنے صحیح ٹائم پہ آ گئے یار، کوئی ہمیں پڑھا دیتا، کوئی سمجھا دیتا، کوئی ہمیں بھی یہ بات بتا دیتا. کیوں کہ جو ہے وہ بتانے والے سو رہے ہیں، سننے والے سو رہے ہیں، قوم پوری پڑی سو رہی ہے. وہ کہتا ہے نا کہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. نہ ٹی وی میں کسی نے سمجھایا، نہ جمعہ خطبے میں کسی نے یہ حدیث سنائی. حدیثیں بہت اور سنی ہم نے خطبوں میں،
یہ حدیث کبھی جمعہ خود میں نے کسی نے سنائی، لیکن اب تو سنائیں گے نا حضرت، اب تو پورا ڈوز لگانے ہیں. اتنا مجھے افسوس، میں ایبٹوا پبلک اسکول سے میں نے پڑھائی کی ہے، ایک بورڈنگ اسکول ہے، اس میں چلو ایک خوبی یہ تھی کہ صبح اٹھا کے پی ٹی کروا دیتے، سمجھے نا، اور وہ پہاڑ میں بھگا رہے ہیں فلاں، تو لیکن ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ جیل ہے. اور ہم یہ کرتے تھے کہ جب ہماری چھٹیاں ہوتی تھی تو لڑکے آپس میں، کوئی ہیں بورڈنگ اسکولس کے بتائیں، آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ ایبٹوا پبلک اسکول، ہاں یہ دے، ہے سہیل ندیم، تم تو اپنا ہمارے ساتھی کے تو ہو یار. سہیل ندیم ہم ایک کمرے میں رہے نا، روم 7 ہے نا، روم 7 میں ہم ساتھ تھے. یہ سہیل ندیم ایبٹوا پبلک اسکول میرے اسکول کے. سہیل ندیم سچی بتاؤ ایسا نہیں کرتے تھے ہم؟ جیل نہیں سمجھتے تھے؟ اچھا آپس میں کیا کہتے تھے، بیٹے اب گھر جائیں گے نا تو سوئیں گے. اچھا اب گھر آ کر سوتے تھے. ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ صبح سونا نا نحوست ہوتی ہے. ہمیں اپنے ابا کی بات سمجھ نہیں آتی تھی. اچھا وہ اٹھاتے تھے، ہم ایک دوسرے کمرے سو گئے. اچھا واپس آ کر اسکول کے اندر سب لوگ اپنے یعنی کہتے ہیں فخر کے ساتھ بتاتے تھے کہ ہم کتنا سوئے. یار میں تو 10 بجے اٹھتا تھا، ارے چھوڑ یار میں تو 11 بجے اٹھتا تھا، ارے یار میں تو 12 بجے اٹھتا تھا، او میں تو کبھی کوئی 2 بجے اٹھتا تھا. ایک نے کہا کہ او بھائی میں تو 2-4 دفعہ نا اٹھا ہی نہیں، میں اگلے دن اٹھا. یہ تو بہت کمال تھا یار، تم تو بڑے توپ ہو یار، تم بڑے کمال کے آدمی یار، یہ کیسے کرتے ہیں؟ ہاں یار میں تو، ارے یہ فخر تھا. اللہ ہمیں معاف کرے، ہم نے زندگی ایسے گزاری، برباد کیے کتنے سال. توبہ میری، اللہ مجھے معاف کرے. اسی جب ہم کسی اور کو بچوں کو خود سوتے دیکھتے ہیں نا تو ایسا دل میں آگ لگتی ہے کہ ان بیچاروں مٹھوؤں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کر کیا رہے.